وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ سندھ کے عوام اور حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں منشیات کے مقدمے میں قید ایک قیدی دوران علاج ہسپتال میں انتقال کر گیا۔ جیل ذرائع کے مطابق قیدی کی شناخت چکوال کے رہائشی کے طور پر ہوئی۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ قیدی کی طبیعت بگڑنے پر اسے فوری طور پر کارڈیولوجی ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ جان بر نہ ہو سکا اور دوران علاج دم توڑ گیا۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد میت لواحقین کے حوالے کیے جانے کا امکان ہے۔ دبئی حکومت نے شہر کو عالمی سطح پر ماحول دوست اور سبز و شاداب بنانے کے لیے واٹر اینڈ گرین سپیس روڈ میپ 2030 کے نام سے ایک عظیم الشان منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ 4 ارب درہم کی لاگت سے شروع ہونے والے اس منصوبے کا مقصد شہریوں کو صحت مند اور خوشگوار طرز زندگی فراہم کرنا ہے۔ اس جامع منصوبے کو جاری ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے دوران متعارف کروایا۔ حکومت کا مقصد دبئی کو دنیا کے بہترین اور رہنے کے قابل ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست لانا ہے، جہاں جدید انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ قدرتی ماحول کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہو۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کیے جانے والے انٹیلیجنس بیس آپریشن رد الفتنہ 1 کی کامیاب تکمیل کا اعلان کر دیا ہے۔ اس آپریشن کے ذریعے پراکسی نیٹ ورکس اور فتنۃ الہندوستان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں بریفنگ کے دوران واضح کیا گیا کہ کسی بھی دہشت گرد یا سہولت کار کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے فتنۃ الہندوستان کی کمر توڑ دی ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے والے بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں۔ یہ جنگ مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ سیکیورٹی فورسز نے بے امنی کی بڑی سازش ناکام بنائی۔ دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کے غاصبانہ اقدامات اور مظالم کشمیری عوام کی آزادی کی تڑپ کو ختم نہیں کر سکتے۔ صدر زرداری نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں روکنے پر مجبور کریں۔ انہوں نے مساجد کی پروفائلنگ اور مذہبی امتیاز کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی کشمیری بھائیوں کے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی عدالت نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی کوشش کرنے والے ریان راؤت کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ 59 سالہ ملزم نے 2024 کے صدارتی انتخابات سے محض 2 ماہ قبل فلوریڈا میں ٹرمپ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تھی، جس میں وہ ناکام رہا۔ پروسیکیوٹرز نے عدالت میں ثابت کیا کہ ریان راؤت نے کئی ماہ تک اس حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتا تھا بلکہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی شخص کی جان لینے کے لیے تیار تھا۔ گرفتاری اور ٹرائل کے دوران ملزم کے چہرے پر کسی قسم کے ندامت یا پچھتاوا نظر نہیں آیا، جس کی بنیاد پر جج نے اسے معاشرے کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنا دی۔ ریان راؤت کو ستمبر 2024 میں فلوریڈا کے شہر ویسٹ پام بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے گولف کلب کے قریب سے گرفتار کیا گیا تھا، جہاں وہ رائفل لیے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس واقعے نے امریکی صدارتی مہم کے دوران سیکیورٹی کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کر دی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور گورنر اسٹیٹ بینک نے معیشت، IMF پروگرام اور نئی کرنسی کے حوالے سے اہم بریفنگ دی ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ معاشی اصلاحات کے بغیر IMF کے چنگل سے نکلنا ممکن نہیں، جبکہ نئے کرنسی نوٹوں کی تیاری آخری مرحلے میں ہے۔ FBR ٹیکس نیٹ بڑھانے میں تاحال ناکام ہے۔ نظام میں کرپشن اور لیکیجز موجود ہیں۔ موجودہ معاشی ماڈل تبدیل کیے بغیر IMF سے جان نہیں چھوٹے گی۔ نئے نوٹوں کے ڈیزائن وفاقی کابینہ کو بھیج دیے گئے ہیں۔ بینکوں کے SMS چارجز کے معاملے کا نوٹس لیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے ریونیو اہداف حاصل کر لیے جائیں گے۔ سپر ٹیکس سے مزید 147 ارب روپے کی وصولی متوقع ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے ابوظہبی میں منعقدہ زائد ایوارڈز کی تقریب میں شرکت کی اور اپنی والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سماجی اور طبی ویژن کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک کمیونٹی ہیلتھ ماڈل کے ذریعے پاکستان میں لاکھوں خواتین کو صحت کے نیٹ ورک سے جوڑا گیا ہے۔ تقریب کے دوران عالمی رہنماؤں نے امن، برداشت اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ بینظیر بھٹو کا مشن خواتین کی خود مختاری اور بنیادی صحت کی سہولیات کی فراہمی تھا، جس سے آج بھی پاکستان کے دیہی علاقوں میں ہزاروں خواتین مستفید ہو رہی ہیں۔